بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وٹامن سی کے فوائد اور اس کے کام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارے جسم کو وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وٹامن سی کے بہت سارے کام ہیں ہمارے جسم میں اور جسمانی صحت کے لیے۔ آپ یہاں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ خون کی نالیوں، پٹھوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ وٹامن سی زخموں کو جلد منتقل کرتی ہے۔ وٹامن سی فولاد کو جسم میں جذب ہونے میں مدد کرتی ہے۔ اسی طرح جلد کو خوبصورت اور صحت مند بناتی ہے۔ جسم میں موجود تکسیدی مواد کو ختم کرتی ہے۔ تکسیدی مواد سے متعلق یہ ہے کہ انگلش میں ان کو آکسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ تو وٹامن سی ایک بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور جسم میں خوراک کی توڑ پھوڑ سے یا ریڈیشن سے یا ایکس ریز سے جو فری ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں وہ آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور ان کو ختم کرنے کے لیے وٹامن سی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طرح جسم کا مدافعاتی نظام بہتر بناتی ہے، جیسا کہ جلدی جلدی زخموں کو منتقل کرتی ہے، ہمارے جسم پر جلد کو مضبوط بناتی ہے، اور اسی طرح بہت ساری دوسری بیماریوں کے خلاف کام کرتی ہے۔ جسم میں انزائم کے نظام کو بہتر بناتی ہے کیونکہ یہ کو انزائم کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم میں یورک ایسڈ کو ختم کرتی ہے، جو کہ ایک ویسٹ ہے، ہمارے جسم میں پیدا ہوتا رہتا ہے اور اس کی زیادتی بہت ساری بیماریاں پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے وٹامن سی یورک ایسڈ کو بھی ہمارے جسم سے ختم کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وٹامن سی کی کمی سے پیدا ہونے والی کون کون سی بیماریاں ہیں۔ جیسا کہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جسم کے جوڑوں میں گوٹ کا ہو جانا بھی وٹامن سی کی کمی سے ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ جسم میں جب یورک ایسڈ کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے جوائنٹس میں اور خاص طور پر پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کے جوائنٹ میں کرسٹلز کی فارم میں جمع ہوتا رہتا ہے اور وہاں پر خرابی پیدا کرتا ہے اور درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم گاؤٹس کہتے ہیں۔ وٹامن سی یورک ایسڈ کو چونکہ ختم کرتی ہے، اس کی کرسٹلائزیشن کو روکتی ہے، اس کی زیادتی کو روکتی ہے، اس لیے یہ ایک طرح کا جوڑوں میں درد وغیرہ کو ہو جانا جسے کہ ہم گاؤٹ کہتے ہیں، اس کا علاج بھی ہے۔ اسی طرح ایک اہم بیماری جس کا نام سکروی ہے، وہ وٹامن کی شدید کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو وٹامن سی اگر جسم میں نہ ہوگی، نہ پہنچے گی، تب جسم سکروی کا شکار ہو جائے گا۔ اگر جسم میں وٹامن سی کی کمی ہو جائے تو ہماری جلد خشک ہو جاتی ہے، اس میں کھردرا پن آ جاتا ہے، نامواری پیدا ہو جاتی ہے اور اس پر سے خشکی کے سکیل اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہماری یادداشت اور ہماری جو سوچ ہے، سوچ و بچار ہے، اس میں کمی پیش آتی ہے۔ میموری اینڈ تھنکنگ میں بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے اور کمی پیش آ جاتی ہے، جس کو ڈیمینشیا کہا جاتا ہے۔ اس لیے وٹامن سی جو ہے ایک متعین مقدار میں ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ ڈیمینشیا پیدا نہ ہو۔ بالوں کے لیے بھی وٹامن سی کی کمی نقصان دہ ہے، جیسا کہ بالوں کا روکھا پن اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی یا ایچ بیز کی کمی
یا RBC ریڈ بلڈ کارپسل کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے، یعنی فولاد کی کمی سے۔ کیونکہ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم نے فولاد یا آئرن جو ہے وہ جذب نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے HBs یا RBCs میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور انیمیا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دانتوں کا ڈھیلا پن اور مسوڑوں میں سرخی اور سوجن اگر نظر آئے تو یہ بھی وٹامن سی کی کمی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وٹامن سی کے حصول کے ذرائع کیا ہیں۔ چونکہ ہمارا جسم جو ہے وٹامن سی پروڈیوس نہیں کر سکتا، اس لیے باہر سے ہمیں وٹامن سی جو ہے حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو باہر سے جب ہم حاصل کریں گے تو وہ ہم اپنی خوراک میں، اپنے فوڈز میں ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ وٹامن سی کی جو ہے مقدار فروٹس اور ویجیٹیبلز یعنی پھلوں اور سبزیوں میں کافی مقدار میں ہوتی ہے، اس لیے ایسی سبزیاں اور پھل کھائے جائیں جن میں سے زیادہ ہمارے جسم کو وٹامن سی مل سکے۔ جیسا کہ آپ یہاں اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کن کن چیزوں سے وٹامن سی کی ایک خاصی مقدار حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیریز ایک پھل ہے، ان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سیویئر قسم کی ڈیفیشنسی کسی کے جسم میں ہو جائے تو وٹامن سی کی ٹکیاں ملتی ہیں بازار سے، وہ آپ خرید کر لے سکتے ہیں۔ لیمن جسے آپ لیمو بھی کہتے ہیں، اس میں خاصی مقدار وٹامن سی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح کینو، مالٹا، چکوترا، سرسوں کا ساگ، انجیر، امرود، آلو بخارا، خربوزہ، سٹرابری، گلاب کے پھول کی بیج دانیاں، پپیتا، پیلے املوک، آلوچا، جامن، فالسا، اجوائن کے پتے، سبز مرچ، پیلی شملہ مرچ، یہ کچھ سبزیاں ہیں اور فروٹس ہیں جن میں وٹامن سی کی زیادہ سے زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سبزیاں اور فروٹس ہیں جن میں وٹامن سی انہیں خاصی مقدار میں ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ کون کون سے فروٹس میں وٹامن سی کی مقدار ہے، تاکہ ہم کھاتے رہیں اور ایک ہمارے جسم میں وٹامن سی کا بیلنس موجود رہے اور کوئی بیماریاں نہ لگے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں وٹامن سی کی روزانہ کے حساب سے جو ضرورت ہوتی ہے انسانوں کے لیے وہ لکھی گئی ہے۔ 19 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے 90 ملی گرام روزانہ چاہیے وٹامن سی، عورتوں کے لیے 75 ملی گرام، حاملہ عورتوں کے لیے 85 ملی گرام چاہیے روزانہ، اور دودھ پلاتی ماؤں کے لیے 120 ملی گرام روزانہ چاہیے۔ اسی طرح ایسے بچے اور بچیاں جن کی عمر 4 سے 8 سال تک ہو، ان کو روزانہ 25 ملی گرام وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح 14 سے 18 سال تک کے جو لوگ ہوتے ہیں جن میں مرد جو ہیں ان کو 75 ملی گرام، عورتوں کو 65 ملی گرام، حاملہ عورتوں کے لیے 80 ملی گرام، اور دودھ پلاتی ماؤں کو 120 ملی گرام وٹامن سی کی روزانہ ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ایسے بچے اور بچیاں جن کی عمر 9 سے 13 سال تک ہو، ان کو 45 ملی گرام تک وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے روزانہ کے حساب سے۔ ایسے حضرات جو کہ تمباکو نوشی کرتے ہیں، چاہے وہ پان کھاتے ہیں یا کسی طریقے سے بھی تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 35 ملی گرام وٹامن سی روزانہ کے حساب سے اضافی لیں، یعنی وہ 90 میں 35 جمع کر لیں تو جتنی بنتی ہے
وہ ان کی خوراک ہوگی، کیونکہ تمباکو نوشی کی وجہ سے، تمباکو استعمال کرنے کی وجہ سے وٹامن سی جو ہے اس کی کمی واقع ہوتی ہے جسم میں۔ تو یہ ایک شارٹ سا لیکچر تھا وٹامن سی کی افادیت کے بارے میں۔ اس کے علاوہ وٹامن سی پر اور بہت سارا لیکچر بھی تیار کیا جا سکتا ہے، باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کو بھی ہم یاد رکھیں تو صحت کے حوالے سے یہ ہمارے بہت کام آئیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔